الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دوستو، بزرگو، آپ حضرات جس ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ پاک کی رحمت سے قریب ہونے کی نیت سے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو قبول کرتے ہیں، آمین اللہم۔ اور اللہ رب العزت اپنی شان کریمی اور اپنی شان رحیمی کے مطابق ہم سب کے ظاہر اور باطن کو نواز دے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کی بال بال مغفرت فرمائے، آمین اللہم۔ جو دوستو لمبی بات نہیں کرنی، بات تو آپ اس سے 24 سال سے سن رہے ہیں۔ اسی مسجد میں پہلے شب برات میں لمبے لمبے پروگرام ہوئے ہیں، اب نہ وہ وقت رہا، نہ وہ طاقت رہی، نہ وہ جوانی رہی، جی نہ وہ دوست رہے، نہ وہ احباب رہے، دنیا رواں دواں ہے۔ خیر الحمدللہ علی کل حال۔ یہ جو اس شب کو 15 شعبان کو عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کا، اردو میں ہم لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کا ترجمہ ہے اردو میں رات، اب برات کا ترجمہ ہے نجات پانا، بری ہو جانا، خلاصی پا لینا، کسی سخت ترین گھاٹی کو بغیر کلفت اور پریشانی کے عبور کر جانا۔ تو برات کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ آج اس رات میں صحیح روایت کے مطابق جو جمعے میں بھی گزری، اللہ رب العالمین بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی مخلوق کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ایک نگاہ دیکھ لینا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحیح روایت میں 2 آدمی کا تذکرہ ہے، اور روایتوں میں اور تذکرہ ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پڑھ دیجیے اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی پاک ہونے کا مطلب اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت کی روشنی انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہی روشنی، یہی نور قیامت میں ظاہر ہو جائے گا۔ آپ تفسیر سن چکے ہم سے بہت۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کیا کہا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم. یہ سورہ حدید میں ہے کہ مومن جب پل صراط کو پل کرے پار کرے گا تو روایتوں میں ہے کہ 500 سال چڑھنا، 500 سال عبور کرنا، 500 سال اترنا، 1500 سال کی مسافت ہوگی، اور بال سے باریک قطعیں، تلوار سے تیل، اور مظلمۃ سودا، ایک دم تاریک ہوگا، اندھیرا ہوگا. وہاں لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں کسی سے، وہ تو یہیں آپ جتنا کرنا ہے کر لیجئے، فائٹنگ شائٹنگ جتنا کرنا ہے باکسنگ کیجئے. وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہر انسان کے ایمان کا نور اعمال صالحہ کی وجہ سے جتنا تیز ہوگا اتنا ہی وہ تیزی کے ساتھ پار کر جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. یہاں چونکہ ہم صرف قرآن پڑھیں گے آج، یہ قرآن کہتا ہے. سورہ حدید میں نے بتا دیا. تو آپ یعنی اہل ایمان تو پار ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ منافقین ہیں، بے ایمان ہیں، جی دنیا میں آپ ہی کے ساتھ ایکوموڈیشن پہ رہتے ہیں، ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک ہی میس میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں شیئرنگ میں جاتے ہیں، بالکل آپ کے یار غار بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے یار غار بنے ہوئے ہیں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا دوستو. بے شک آپ پڑھیے نہ پڑھیے، ہم پڑھے نہ پڑھے، لیکن وہ ہے اللہ کی کتاب اور حق اور سچ ہے. تو قرآن کہتا ہے یوم یقول، اسی آیت پر یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. یہ سورہ حدید منافق کہے گا ارے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے نا، انظرونا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، میری ہیڈ لائٹ چلی گئی، تمہاری روشنی میں میں بھی راستہ طے کر لوں. دیکھو فرق سمجھو، یہ قرآن ہے کہ ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں تمہاری روشنی میں. انظرونا نقتبس من نورکم. تو مومن کیا کہے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ہم اپنے نور سے تم کو روشنی نہیں دے سکتے، یہ روشنی یہاں نہیں ہے، پیچھے ملتی ہے. پیچھے سے یہ بدھو سمجھتے ہو؟ ٹھیٹ اردو ہے یہ. بدھو کس کو بولتے؟ اور بھی اس سے آسان لفظ بول سندھ میں بدھو مطلب بالکل گدھا. عربی میں بولتے بلید التبع. وہ سمجھے گا شاید یہی کہیں ہمارا ڈائنمو مل جائے گا، ڈائنمو کو چارجنگ ملے گی. یہ اشارہ ہوگا کہ یہاں نہیں، دنیا سے لائٹ لانی چاہیے، ٹھیک نا؟ تو وہ پیچھے پلٹے کے دیکھے گا. یہ قرآن ہے بابا، قرآن حدیث نہیں ہے کہ تم پوچھو گے مولوی صاحب بخاری شریف کی روایت لائیے. یہ لڑکے لوگ مجھے بہت ان سے غصہ آتا ہے. عملی زندگی صحیح نہیں ہے، بخاری کی روایت لائی. امام بخاری ہوتے تو اس سے بھی وہ روایت نہیں لیتے، کہتے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ سالڈ روایت بھی تجھ سے میں بخاری میں نقل کروں. لائف میں ایک دن کسی نے ننگا غسل کر لیا، امام بخاری نے اس سے روایت نہیں لی. حالانکہ باتھ روم میں ننگا غسل کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن امام بخاری کہتے نا جس نے فرشتے سے نہیں شرم کیا اس سے میں روایت کر لے لوں گا. چلو تو یہ حدیث قرآن ہے. نقتبس قیل ارجعوا وراءکم
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. او سبحان اللہ. سبحان ہے اللہ. اللہ کا قرآن. تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا, تم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جدھر ایمان والا ہوگا ادھر جنت ہوگی, اور جدھر یہ کھڑا ہوگا بے ایمان ادھر عذاب ہوگا. جیسے مسجد آپ بیٹھے لوگ ہو, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تو ٹھنڈی ہوا لگے گی, اور باہر آج کل تو دین سمجھنا بہت ایزلی ہے. ینادونہم, پھر پکارے گا, الم نکم معکم, میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. یہ کیا ہوا یار, تم تو ادھر مزے لے رہے ہو جنت میں, میں ادھر پھنس گیا جہنم میں. ینادونہم الم نکم معکم, تو وہ جواب دے گا قالوا بلا, ہاں تو ساتھ تو تھا. ولکنکم, ہاں لیکن فرق تھا میرے اور تیرے درمیان. تو نے سمجھا تھا کہ دو آنکھ تیرا میرا سب ساتھی, ہونٹ تیرے میرے سب ساتھی, ٹانگ مجھے دو دو تجھے, دل ایک تجھے دل مجھے بھی ایک, ہاتھ جیسا ویسا تیرا, ڈگری دونوں کی ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کے ایک ہی اٹیسٹڈ کمپنی نے کیا. لیکن اب یہ فرق کیوں ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان؟ اب ایمان والا جواب دے گا. کہو سبحان اللہ. کیا جواب دے گا؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, ساتھ تو تھا. ولکنکم فتنتم, ہم تو فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے اور تم دھوکے میں مبتلا ہو گئے. آرزویں تم کو بہت تھی, ہم نے ہر خواہش کو خاتم النبیین کی خواہش کے پیچھے قربان کر دیا. بھائی لا الہ الا اللہ اسی لیے نہ پڑھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے بھائی, کہا ہمارے تمہارے درمیان بہت. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, تمہاری خواہشوں نے تم کو غرق کر دیا, اور ہم نے اپنی خواہش کو اللہ رسول کے خاطر قربان کر دیا, نہیں چھوڑ دیا. جی بہت چاہتا تھا کہ آئی لو یو میں بھی کروں. ہاں دیکھو نا کیسے لڑکے ہنس رہے اس جملے سے جی, لیکن آئی لو یو اللہ, ہاں اللہ اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو. جی دھن رے دھن, اپنی دھن, پرائے دھن کی پاپ نہ بن. دھن دھن دھن, اللہ اللہ دھن, ہر سانس میں اللہ, ہر لینے میں اللہ, اللہ ہی اللہ. اس لیے اللہ والوں کو دیکھو کہ وہ زیادہ گڑ گڑ باتیں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ جتنی دیر گپ شپ مارو گے اتنی دیر میں وہ, ارے ایک سکھ کا بیٹا ہے, کون, احمد علی لاہوری, نام سنے؟ ارے لاہور ہی کی نہ تھے وہ جی. 10.5 لاکھ یومیہ اسم اعظم اس کا وظیفہ ہے. ابھی کتاب دوست نے لا کے دی ہے مجھے لاہور سے, دکان کا نام, کتاب کا نام ہے دکان عشق. اللہ جزائے خیر جو ساتھی اس کو بھی پتا ہے کہ مولوی جو نہیں پڑھتا بہت. ہاں اس دکان عشق میں لکھا ہے حضرت لاہوری کا وظیفہ 10.5 لاکھ یومیہ. سکھ کا ایک بیٹا اسلام لا کے یہاں پہنچ گیا جی, اور اپن لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بولی صاحب بہت بیزی رہتا ہوں. تو مرنے کے بعد ایزی رہے گا؟ ارے مرنے کے بعد کون ایزی رہے گا, کون بیزی رہے گا بتاؤ؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ دنیا میں بیزی رہو اور اللہ کو بھلا دو, رسول کو بھلا دو, اس لیے نہیں نہ آئے ہو. آپ لوگ اللہ والے لوگ ہو, اللہ کو مانتے ہو. اچھا بھائی دوستو, اب بات پیچھے لے چلتے ہیں تاکہ بات زیادہ نہ ہو. دیکھ لیں 10 منٹ تو ہو ہی گیا. ارے یار میری اندر اتنی اب صلاحیت نہیں نا. تو دوستو برات کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ دوزخ سے, اب یہ سب کیوں ہے اس کو 2 3 4 5 میں لوجک سمجھو, اس کی دین کی حکمت سمجھو.
ہم لوگ امت ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری عمر لمیٹڈ ہے. ہمارے نبی پاک خاتم النبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ ہے. جیسے میں 60 کو کراس کر گیا ہوں جی. میں بات کرتا ہوں اپنے بھائی لوگوں سے بولتا ہوں بھائی میں اب دونوں پاؤں جا چکے ہیں میرے. کہاں؟ قبر میں. آپ کو نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ گھبراؤ. آپ لوگ پلاننگ کرو. میری کوئی پلاننگ نہیں ہے. بہت کھا لیا, بہت پہن لیا. اللہ تعالیٰ جب بھی قضا و قدر آئے تو میں ایک دعا سکھاتا ہوں اپنے بھائیوں کو, بچوں کو, کہ ایک دعا کرتا ہوں میں اللہ سے کہ یا اللہ حالت طہارت میں مجھے موت دیجیے گا. کس حال میں؟ حالت طہارت. 2 طہارت, ظاہری طہارت بھی ہو اور باطنی طہارت بھی ہو. یہ دعا اللہ کرے آپ کو قبول ہو جائے. آمین آمین. میری بڑی تمنا ہے کہ میں اسپتال میں نہ مروں, آئی سی یو کی موت مجھے نہ ہو, ڈائلیسس کی موت نہ ہو, وینٹیلیٹر کی موت پر نہ ہو. کہہ دو آمین. آمین. اللہ یہ دعا میرے حق میں قبول کر. آمین. کیوں؟ پیسہ والا ہے, ہو جائے گا بھائی. ڈائلیسس میں جائے 1 لاکھ دے دے گا. اللہ مجھے 1 لاکھ دے تو میں کہیں مسجد نہ بنوا دوں گا. اسپتال میں ڈاکٹر کو کیوں دے دوں بیٹا؟ ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ان کے ایک عزیز گھر کے انتقال کر گئے. 95 لاکھ روپے پیمنٹ کیا ہاسپٹل میں, اور ان سے کہیے کہ کسی مسجد بنا دو تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بجٹ نہیں تھا. اللہ نے کہا اچھا میں بجٹ نکالتا ہوں تیرا. ہاں برا مت مانیے آپ, اللہ تو قادر ہے نا بھائی جی. اللہ تو قادر ہے. زندگی میری بھی ہے, اللہ والوں کی بھی ہے. اللہ والوں نے اسی زندگی میں اللہ تک پہنچ گئے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے بڑی 1000 عمر دی تھی. لمیٹڈ لائف ہے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی لمیٹڈ لائف ہے. سلطان الاولیاء نظام الدین لمیٹڈ لائف ہے. سلطان باہو لمیٹڈ لائف ہے. شیخ علی حجویری لمیٹڈ لائف ہے. اسی لمیٹڈ لائف میں ان لمیٹڈ عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں. اور وہی لائف آپ کو ملی ہے, آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسرے خشخشوں میں, کانٹوں میں الجھایا ہوا ہے. تو جتنا کانٹا میں الجھاؤ گے اتنا سلجھانا پڑے گا. تو کانٹا کے قریب ہی مت جائے. میں نے 2 دن 3 دن پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ ہمارے سرتاج خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی, اللہم اقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اللہ دنیا کی کوئی خواہش مجھ تک آنے ہی نہ دے, راستے میں اس کو بلاک کر, اور اس کو بلاک کر کے اپنی ملاقات کی طلب عطا کر دے. دنیا دار اپنی دنیا کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی کرتا ہے, تو میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر دے. یہ کون ہے؟ آپ کے نبی, میرے سرتاج, امام الانبیاء, نبی الانبیاء, خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ میں سے بہت سارے ساتھی لوگوں نے عمرہ کیا, وہ حضور کا محل دیکھا تم لوگوں نے؟ محل ہے یا ایک چھوٹا سا ہے؟ حجرہ چھوٹا سا. آپ کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ بیڈ روم, گیسٹ روم, سٹنگ روم, ڈائننگ روم, اور نہیں یار وہ گھر میں کام کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ میڈ روم لے, اور ایک باتھ روم. وہ بابا ہنس رہے میری بات پر. کیا جواب دو گے؟ خاتم النبیین سے ملنا ہے تم کو. بڑے میاں آپ کو بھی ملنا ہے جی. ہنسنے سے کام نہیں چلے گا. اے اللہ مجھے کوئی ندامت نہ ہو ان کے سامنے. جی اقبال نے ایک بات کہی تھی, سنا دو اقبال کی بات. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر. گر تو بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ تو غنی و بے نیاز ہے جی,
اور میں فقیر ہوں، پر اللہ میری ایک تمنا ہے تجھے مجھ سے حساب نہ لینا، لیکن اگر لینا ہی ہو تجھے حساب تو میرے گناہ کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ مت کرنا، ان کے سامنے نہ لینا میرا حساب۔ ایک اللہ والا اقبال کی قبر پر مراقب ہوا تو اس نے کہا بس اسی بنیاد اسی شعر پر میری مغفرت کر دی اللہ، کہ کیا بات کا دی یہ تعبیر میرے علم میں دنیا کے کسی شاعر نے نہیں اختیار کیا۔ کیا کہا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرے قیامت کے دن میرے گناہ کی وجہ سے میرے نبی کو رسوائی شرمندگی نہ ہونے پائے، اللہ میری آرزو و تمنا یہ۔ اے دوستو، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، وہ سنسکرت بھی جانتا تھا، یہ اپدیشک ٹھیٹ سنسکرت کا لفظ ہے، کتنا پڑھا ہوگا اقبال نے۔ اچھا بھائی دوستو، بات یہاں لے چلیے جلدی کرنے، تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے عنایت آپ کو دی، کیا عنایت دی ہے؟ جیسے یہ لیلۃ البرات آ گئی، ابھی لیلۃ القدر آئے گی، رمضان میں آئی نہیں آئے گی؟ یا روزانہ 1/3 رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ معاف کر دو، ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی دور کر دو، جی ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی کو اقبال نے پھر کہا ہے، اقبال بڑا جی ہم اس کی طرف سے کہہ رہا ہے، اقبال اللہ کی ترجمانی کر رہا ہے، اقبال بہت اچھا تھا، اس کی ظاہری شکل صورت کو مت دیکھو، اس کا دل بہت پیارا ہے یار جی، وہ نبی کے نزدیک بھی محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں تو مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، پر کوئی آئے تو مغفرت کرانے، کوئی آئے تو اپنا دامن بھرنے، اللہ تو دینے کو تیار ہے۔ تو آج کی جو رات ہے دوستو، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ 1/3 کے بعد نازل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج رات میں اللہ مغرب طلوع ہوتے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے اور پیار سے دیکھتے لوگوں کو، اور سب کی مغفرت کرتے۔ کئی روایت ہیں، 17 صحابہ سے شب برات کی روایت منقول ہے۔ کتنے صحابہ سے دوستو؟ 17 صحابہ۔ جو لوگ اس میں کلام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، بھائی میرا اپنا ایک ذوق ہے، آپ زبردستی تو میرے اوپر نہیں کر سکتے کہ میں آپ پر زبردستی نہیں کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے بڑے لوگوں میں ہیں، بہت ذی علم ہیں، میں نے خود ان کے فتاوی میں یہ عبارت دیکھی ہے، بھول گیا لانا میں نے لے آتا، بڈھا میں بھول جاتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے عہد و زمانے میں بھی اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کو دیکھا ہے کہ وہ اس رات میں نوافل اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دوستو، تقدیر کرنے کا محصل یہ ہے کہ آج رات وصولنے کی رات ہے، آج رات چلو ضروری بات کر لیں۔ تقدیر تو ہماری آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی، ضروری بات سنو، لیکن وہ تقدیر علم الہی میں ہے۔ کہاں ہے؟ علم ہے۔ اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس کے 4 مراحل ہیں۔ ایک تو دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی گئی، کتنے ہزار سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ واہ بچے لوگ حدیث یاد رکھے ہوئے، 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ لکھا ہوا تھا کہ سمین اشرف ہوگا فلاں تاریخ کو اتنے سے اتنے بجے ان الفاظ سے یہ ٹاکنگ کرے گا، یہ پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ ہمارا اللہ کتنا اچھا ہے۔ اس لیے تو ایک تو وہ ہے علم الہی، پھر پیدائش، جب ماں کے پیٹ میں انسان
کی شروعات ہوتی ہے تو اس لکھے ہوئے کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے آدمی کے نام پر. بعض بزرگوں نے کہنا یہ کہ آج رات میں علم الہی کی دوسرے مرحلے سے تقدیر کا ظہور ہو جاتا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ پاک کر دے، اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں کون مرے گا، کون نہیں مرے گا، کس کے گھر اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، کس کے روزی میں فراخی ہوگی، کس کی روزی میں تنگی ہوگی، کون بیمار ہوگا، کون، یہ سب یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آج رات. اور سپرد کب ہوگا؟ لیلۃ القدر. یہ بزرگان محدثین کرام کا ہے. تو گویا کہ ہمارے سال بھر کے روزی روٹی کا فیصلہ آج رات میں. اور ہم نے کل بھی کہا تھا دوستو، بچے لوگ بیچارے ہمارے کیونکہ دین کا علم نہیں ہے، کہتے مجھے صاحب تقدیر بڑی ہے. نہیں، اللہ بڑے ہیں، تقدیر بڑی ہے. واہ میرے دوستو، خوش رہو. اللہ کون ہے؟ کاتب تقدیر ہے. اللہ کا قلم کوئی پکڑ سکتا ہے؟ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو آج رات میں آپ کو چند ایک دعائیں مانگنی ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں دعا مانگیں گے، آپ کو سکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تو میرا کاتب تقدیر ہے، اور اللہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا بولو گے؟ آپ لوگ بندہ ہو نا اللہ کے، اور بندہ تو ہوتا ہی ہے گندا. جی ارے گل دس میں بیٹا، بندہ گندا ہی ہوتا ہے. ابھی بھی ہم سب گندے ہیں. پیشاب کی تھیلی میں پیشاب ہوگا اور لیٹرین کی تھیلی میں آپ سب کے لیٹرین ہے، تو گندے ہے کہ نہیں؟ چاہے آپ نے اوپر سے خوشبو لگایا ہوا ہے. تو جس طرح یہ گندگی ابھی آپ کے پیٹ میں ہے، ظاہر نہیں ہو رہی، اسی طرح گناہ کی گندگی بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہے. حدیث کے اندر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو آج رات میں ابھی فجر سے پہلے پہلے تک سچے دل سے سچی توبہ، سچے دل سے سچی توبہ، اپنے تمام اللہ سے کہنا کہ یا اللہ میں تو گندا ہوں، گناہ کر کے ہم بھول گئے، پر نامہ اعمال میں ہمارے لکھا ہوا ہے. قیامت کا دن آئے گا پروردگار اعلیٰ، تو وہاں بڑی شرمندگی ہوگی. تو اے اللہ تو ارحم الراحمین، کیا کہو گے؟ اور اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. آپ نے خود ہی وعدہ کیا ہے قرآن میں، اللہ نے وعدہ کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، بے شک تمہارا رب غفور الرحیم ہے، گناہ بھی معاف کر دے گا اور کچھ دے بھی دے گا. یہ تو قرآن ہے بابا، یہ قرآن ہے نا، اس لیے میں نے کہا میں قرآن ہی پڑھوں گا، اور قرآن میں سب کچھ ہے الحمدللہ. تو اے اللہ میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں. اے اللہ میری کوئی بھی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور میں چھپا سکتا بھی نہیں. تو آپ کے علم کے اعتبار سے جتنے میرے گناہ ہیں اللہ میں سارے گناہوں سے بغیر ایچ پیچ
قیل قال، اگر مگر کہ میں اللہ سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا ایک نام تواب ہے اللہ کا نام تواب، تو یا اللہ اس نام کی برکت سے میری توبہ کو قبول کر اور گناہ سے ہمیں پاک کر. اور اب کہنا کہ یا اللہ اگر آپ کے علم کے اعتبار سے میں شقی، شین قاف یا، اس کا ترجمہ ہے بدبخت، جو کہ انگریزی مجھے نہیں آتی ورنہ میں انگریزی میں اس کا کوئی بدل بتاتا. مجھے اردو آتی، عربی آتی، اللہ کا کہنا یا اللہ اگر آپ کے علم کے اعتبار سے میں شقی اور بدبخت ہوں تو یا ارحم الراحمین میری شقاوت و بدبختی کو سعادت اور نیک بختی سے بدل دے، اس لیے کہ تو کاتب تقدیر ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اے اللہ تو نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا، بڑے بڑے 100 قاتل کو معاف کیا تو نے، تو اے اللہ میں تیرے در سے کیسے چلا جاؤں؟ ادھر در نہ کھولو گے ادھر در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، تو اگر نہیں دیتا ہے تو میں جاؤں گا بھی نہیں. چلے جی ایک بڑا چودھری وڈیرا چودھری کو جانتے ہو، گاؤں میں ہوتا ہے نا اپنے سب کے پنڈ میں. تو ایک فقیر آ گیا اور اس کے پیر میں جپھی مار کے، پنجابی میں بولتے جپھی مار کے پڑ گیا. چودھری جی مجھے یہ چاہیے. اور چودھری جی کہہ رہے کہ بھائی دے دوں گا نا، کہہ رہے نہیں وعدہ کرو تب پیر چھوڑوں گا. چودھری صاحب کو عزت ناک کی بڑی لگی رہتی، اور 10-20 اور بڑے بڑے چودھری تھے وہاں. تو اس نے کہا اگر میں اس سے وعدہ نہیں کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ کیسا چودھری ہے یار، پیر میں بندہ پڑا ہوا ہے کچھ دیتا ہی نہیں ہے. تو دینا نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی کہتا تھا چل میں تجھے دے دوں گا. تو کام تو بن گیا. تو وہ تو شہنشاہ عالم ہے. تو ایک بات اسی طرح کہنا یا اللہ اگر ہمارے تقدیر میں تنگی ہے، تنگی کیا بولے گا جی، قلت، کمی، تو اے اللہ میری تنگی کو فراخی سے بدل دے. اے اللہ اگر بیماری ہے تو بیماری کو صحت سے بدل دے. پریشانی ہے تو میری پریشانی کو مسرت و شادمانی سے بدل دے. اے اللہ تیرا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ غیر کے پاس جاؤں گا تو شرک ہوگا، غیر سے مانگوں گا تو شرک ہوگا. اس کی اجازت تو بھی نہیں دیتا، اور میں آیا نہیں ہوں. اللہ سے کہنا رات میں یہ یاد رکھ لے، میں آیا نہیں ہوں. اللہ تو مجھے لے کے آیا ہے اپنے در پر. آپ اپنے سے مانگتے دعا یا اللہ کی توفیق سے؟ اللہ کی انہی کی تعریف کرو نا کہ اللہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے تو آپ نے بلایا ہے، آپ لائے ہیں. اے اللہ اور آپ نے خود ہی وعدہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اللہ آپ نے خود ہی کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگ، استجب لکم، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو کہنا یا مجیب، کیا بولو گے؟ یاد رہے گا جہاں اللہ کا انعام ہے. یا سمیع الدعا، یا قریب غیر بعید. چلو غیر بعید نہیں یاد رہے گا تو قریب یاد رکھ لے، مجیب یاد رکھ لے، سمیع الدعا یاد رکھ لے انشاءاللہ. اس نام کو لو اور دل نکال کے ان کے سامنے رکھو. دو ایک قطرہ آنسو اگر ہو سکے نکل سکے تو وہ بھی عقیدت کا نذرانہ پیش کر دو. جی جہنم کی آگ کو 7 سمندر نہیں بجھا سکتی،
اور مومن کے آنکھ کا ایک قطرہ نہیں، قطرہ کا بھی کوئی حصہ نکل جائے تو بجھا دیتا ہے. کتنی قیمتی ہے یہ اللہ نے بنا. تو انشاءاللہ دوستو ایسا کیجئے گا نا. اور آج رات میں میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، بچے لوگ مانتے نہیں میری، کہ اس کو ہاتھ مت لگائیے گا. یہ سمجھ گئے نا اشارہ میرا؟ جی جی. وائف کو میسج دے دو، وائف والے، لیکن کون سی وائف؟ ہاؤس وائف یا آفس وائف؟ ہاؤس وائف. نہیں، لوگ کرے ادھر سے کہ نہیں مولوی صاحب آفس وائف کو کیسے ناراض کریں؟ آج کل لوگوں کے پاس آفس وائف ہے. ہاں ہنسو نہیں بھائی، لونڈے لوگوں، اپنے اپنے ایمان کو داغدار کیا ہوا ہے حرام میں لوگوں ہے. حرام خور کی توبہ 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 توبہ. رسول اللہ کو دکھ ہو رہا ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں گال اجلا اجلا اس کا ہے نا ٹماٹر جیسا. سویٹی ان سے پوچھو غم، تمہارا اعمال پیش ہوتا ہے حضور کے پاس. حضور کو فرشتے کہتے ہیں یہ آفس وائف رکھے ہوا ہے. آپ کا امتی. نہیں آپ کا امتی میں نہیں بولوں گا، مجھے گناہ ہو جائے. اس لیے دوستو آج رات کو وصول انشاءاللہ وصول گے نا. اور اب آخری بات، تھوڑا ٹیشو دے دو ادھر سے. آپ کے پیچھے یہ چھوٹی چھوٹی دن ہے یہ جب چلیے بیٹھے بیٹھے بات ختم کرتا ہوں. کیا کھانا تھا استغفر یار، میں نے بیمار ہو گیا. یہ لو. بسم اللہ. تھوڑا نماز پڑھنا، 2-4 رکعت ہو سو صحیح ہے. قرآن کریم پڑھنا ہے. قرآن کریم میں خاص طور پر سورہ یاسین ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورہ یاسین شریف جس نیت سے پڑھی جائے اپنا مراد پوری کرتے ہیں. اور یاسین کے بعد دعا قبول بھی ہوتی ہے. تو 2-4 رکعت نفل پڑھیے گا، تھوڑا قرآن پڑھیے، تھوڑا استغفار پڑھیے. استغفار سے گناہ، استغفار کو سب سے پہلے مقدم کیجیے، یعنی سب سے پہلے استغفار 100 دفعہ پڑھیے گا تاکہ گناہ سے پاکی ہو جائے. پہلے کپڑا دھلو گے تب نا پریس کرو گے. تو پہلے استغفار پڑھیے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیے گا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا جواب دے رہے ہیں. 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، اور 100 دفعہ ہی کم سے کم درود شریف پڑھیے، چاہے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھیے یا جو درود یاد ہو. پھر وہیں پر سورہ یاسین شریف پڑھیے اور وہیں پر 2-4 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگنے میں پہلے اللہ کی حمد کیجیے، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے دوستو؟ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیے. دعا کی قبولیت کا نسخہ بتایا، اور پھر درود پاک پڑھیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں، زیادہ سجا کے نہیں. آپ پنجابی میں اللہ سے گل دست سکتے ہیں، سندھی میں بولو، مراٹھی میں بولو، اردو میں بولو، جس زبان میں، یعنی اپنی نیچرل زبان میں اللہ تعالیٰ سے. یہ علامہ اقبال تھے نا، ٹھیٹ سیال کوٹی پنجابی میں وہ دعا مانگتے تھے. جی 40 منٹ ہو گیا تو ہم بات ختم کریں، میں دعا کریں گے. ٹھیک ہے دوستو؟ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ سب کی مراد کو پوری کرتے ہیں. چلیے ریل بدل دیجیے، میں 10 منٹ